آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت منبر نور پر تشریف فرما علماء کرام کا یہ نورانی قافلہ جلوگر ہے۔ خصوصیت کے ساتھ خطیب الہند مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری ذاکر رامپوری صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی، اس کے علاوہ بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہیں جن کی آپ حضرات زیارت کر رہے ہیں۔ ان میں سے خطیب و امام جامع مسجد پنڈری تشریف فرما ہے، حضرت مولانا غلام اشرف صاحب پنڈری کی جامع مسجد کے امام صاحب، اور جناب صادق سنبھلی صاحب یہ بھی پنڈری سے تشریف لائے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے گھنسور کے امام صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، حافظ سلیم صاحب ہیں، اور شہنشاہ ترنم جناب رفیق رضا صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی۔ یہ علماء کرام کی یہ پاکیزہ اور مبارک جماعت ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پروگرام ہے، یہ جلسہ ہے، اور اللہ کا بڑا فضل ہے، آپ حضرات کے یہ خوبصورت چہروں کو دیکھ کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ گزشتہ سال بھی یہاں کے احباب نے پروگرام کیا تھا، لیکن دل آج آپ حضرات کو دیکھ کر کے بڑا خوش ہوا کہ گزشتہ سال سے بہت بہتر آج آپ حضرات کا یہ مجمع نظر آ رہا ہے۔ اور ایک چیز اور ہے خوشی کی کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ صرف آپ ہی حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گھوٹ کھیڑا کے جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، یہاں کے بارسوخ اور ذمہ دار حضرات، وہ بھی میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ میں بہت سارے حضرات کا نام نہیں جانتا، ببلو بھائی کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، ان کا چہرہ میری نگاہ کے سامنے ہے، اور ان کے دائیں بائیں بہت سارے حضرات، جیسا ڈاکٹر صاحب نے اور پپو بھائی شاہد نے بتایا، وہ حضرات یہاں تشریف فرما ہے۔ حضرت قاری ذاکر رامپوری صاحب تشریف فرما ہیں۔ حضرت سے میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت اس طرح کے پروگرام تو آپ نے بہت کیے ہوں گے، پورا ہندوستان آپ گھومتے ہیں، تقریروں کے حوالے سے پورے ہندوستان کا دورہ حضرت علامہ قاری ذاکر رامپوری صاحب کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں گنگا جمنی تہذیب کا نظارہ دیکھنے کو نظر آتا ہے، جہاں ہندو بھی ہوں، مسلم بھی ہوں، اور سب مل کے سرکار غوث اعظم کا ذکر سنیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم کا حق صرف مسلمانوں پہ نہیں ہے۔ غوث اعظم اور ہم صوفیزم کے ماننے والے ہیں، ہم صوفیزم کے ماننے والے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کے ماننے والے ہیں، صوفیوں کے ماننے والے ہیں، صوفی سنتوں کی وچار دھارا پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اگر صوفیزم اور صوفی وچار دھارا پر اگر لوگ چلنے لگے تو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جو معاملات خراب ہوتے ہیں، ایسے معاملات کبھی بھی کسی بھی صورت میں خراب نہیں ہوں گے اگر انسان گنگا جمنی تہذیب کو نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے صوفیزم پہ چلے اور صوفی وچار دھارا کے مد نظر نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے اس حال میں چلے کہ کیا ہندو کیا مسلم جب بھی پروگرام ہو تو سب مل کر کے ایک جگہ بیٹھ کر کے ذکر غوث اعظم کو سنے، اس لیے کہ غوث اعظم یا ہوں اللہ کے کوئی بھی ولی، جیسے بابا تاج الدین سرکار تاج الاولیاء ہوں، یہ وہ بارگاہیں ہوتی ہیں یہاں نہ ہندو دیکھا جاتا ہے نہ مسلمان دیکھا جاتا ہے، یہ اللہ کے ولی صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میری بارگاہ میں کون سچے دل سے آیا۔
اگر آدمی سچے دل سے آتا ہے تو وہاں ہندو اور مسلمان نہیں دیکھا جاتا، وہاں ان کی دل کی آواز سنی جاتی ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یہ صوفیوں کا ملک ہے، غریب نواز کا ملک ہے۔ اس ملک کے رہنے والے تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور اس کا نظارہ ہمیں اور آپ کو یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ الحمدللہ یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان حضرات کے چہروں کو دیکھ کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ کاش جیسا آپ کا یہ گاؤں منظم ہے، محبتوں سے لبریز ہے، ہندو مسلم ایک ساتھ بیٹھ کر کے تمام معاملات کو حل کرتے ہیں، کاش پورے ہندوستان کے ہر گاؤں کا ماحول ایسا ہو جائے، ہر شہر کا ماحول ایسا ہو جائے، ہر علاقے کا ماحول ایسا ہو جائے، تو لڑائی جھگڑے اور ہندو مسلمان کے درمیان تفرقے کبھی ہوں گے۔ یہ نظارہ آپ حضرات کے ان خوبصورت چہروں کو دیکھ کر، آپ حضرات کے ان معاملات کو دیکھ کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ قسم خدا کی دل سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ حضرات کی ان محبتوں کو سلامت رکھے۔ اور ان علماء کرام سے بھی عرض کروں گا کہ آپ حضرات اپنی گفتگو کے اندر محبتوں کا پیغام دیں، پیار کا پیغام دیں، پیغام وہ دیں کہ لوگوں کے سامنے جب آپ کی بات پہنچے تو لوگوں کو یہ لگے کہ اسلام ٹیررسٹ کا مذہب نہیں ہے، اسلام نفرت کا مذہب نہیں ہے، بلکہ آپ کی زبان میں وہ تاثیر، وہ لذت ہونی چاہیے کہ آپ کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو سن کر کے لوگ کہیں اسلام ٹیررسٹ، نفرت اور دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام تو محبت اور پیار کا مذہب ہے۔ ہمارے کردار سے ظاہر ہونا چاہیے، ہماری زبان سے ظاہر ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق سے ظاہر ہونا چاہیے، ہماری نظر سے ظاہر ہونا چاہیے، ہماری فکر سے ظاہر ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، میں یہ بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ ٹوپی لگا لینا، کرتا پیجامہ پہن لینا، یہ اسلامی نام رکھ لینا، اسلامی لبادہ پہن لینا، اسلامی بھیس بنا لینے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے سر میں ٹوپی لگا لیا تو آپ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے کرتا پیجامہ پہن لیا، آپ سمجھ رہے ہیں میں مسلمان ہوں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مسلمان کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر پڑھیے کہ اقبال کہتے ہیں کہ زباں سے پڑھ لیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے پڑھ لیا لا الہ تو کیا حاصل، میاں دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال نے کہا کہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آپ کا صرف لباس مسلمان نظر نہ آئے، آپ کا جسم مسلمان نظر نہ آئے، بلکہ آپ کی نظر بھی مسلمان بن جائے، آپ کا دل بھی مسلمان بن جائے۔ اگر آپ کا دل اور نظر مسلمان بن جائے گی تو یقین جانیے جس راہ سے آپ گزریں گے تو راہ چلنے والے آپ کو دیکھ کر کے کہیں گے خاموش ہو جاؤ، یہ مسلمان جا رہا ہے۔ اس کردار کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنا ہے تاکہ دوسرے مذہب کے لوگ آپ کو دیکھ کر کے متاثر ہوں اور وہ خوش ہو جائیں۔ اسی کا نام مسلمان ہے۔ مسلمان کو دیکھ کر کے نفرت نہیں ہونی چاہیے، مسلمان کو دیکھ کر کے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہونی چاہیے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ اسلام کا سندیش ہے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے ببلو بھائی ہیں، قاری صاحب یہ ہمارے ببلو بھائی ہیں، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ یہ ٹھاکر صاحب ہیں، ماشاءاللہ یہ ٹیچر ہیں، سبحان اللہ۔ یہ تمام احباب تشریف لا رہے ہیں، آپ سے ملاقات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ محبتوں کا پیغام یہ حضرات دے رہے ہیں، امن کا پیغام دے رہے ہیں، اور گنگا جمنی تہذیب کا یہ نظارہ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ یہ تیواری صاحب ہیں ماشاءاللہ، دیکھیے یہ یادو جی ہیں، یہ تیواری صاحب ہیں، یہ پنڈت جی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ جہاں دیکھ لیجئے پنڈت جی بھی ہمارے جلسے میں حاضر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گاؤں میں بھید بھاؤ اور نفرت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ پورا گاؤں محبتوں سے لبریز ہے۔ الحمدللہ یہ آپ حضرات کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ جہاں تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت آپ حضرات نے دیا ہے، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضرات محترم یہ بڑا خوبصورت منظر ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ استقبال یا رسم ادا کر دی جائے، اس لیے کہ ذمہ دار حضرات ہیں، بہت دیر تک یہ یہاں بیٹھیں گے نہیں۔ سارے لوگ، کوئی اسکول کا ٹیچر ہے، کوئی سیاسی آدمی بھی، ہمارے ببلو بھائی ماشاءاللہ ایک زمانے سے یہاں سرپنچ ہے، ذمہ دار ہیں،
دیگر احباب بھی ہیں، سب اپنے کاروبار کے ہیں، تو یہ سب اپنے اپنے گھروں کو بھی جائیں گے، لہذا استقبالیہ رسم کی ادائیگی کے بعد انشاءاللہ جلسہ پورے منظم طریقے سے چلے گا۔ تو میں سب سے پہلے علماء کرام کے حوالے سے گزارش کروں گا ہمارے ڈاکٹر صاحب سے تشریف لائیں اور جو ہے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری ذاکر رامپوری صاحب کا استقبال پھولوں کے ہار سے فرمائیں۔